انسان کی ایک تو لمبی زندگی ہو جاتی ہے، عمر طویل ہو جاتی ہے لمبی۔ توبہ کرنے سے انسان کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، توبہ کرنے سے انسان کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے اور دل جو ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت، قرآن مجید کا سورہ ہود آیت نمبر 3 میں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اب کیا اللہ فرماتا ہے؟ اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو۔ ان استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی اپلیکیشن دو، پروردگار مجھے جو ہے نا معافی دے دے، اس معافی کی توفیق دے۔ جب توفیق مل جائے تو پھر زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک استغفار کی ریکویسٹ نہ کی جائے اور وہ دعا کی جائے کہ پروردگار مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، مجھے میری استغفار، مجھے میری معافی کی جو میں نے اپلیکیشن دی ہے۔ اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ اپنے اکیلے بیٹھ کے مصلی پر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور اس قدر بول بول کے اقرار کرنا کہ انسان کے خود اپنے کان سنیں۔ ہاں، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اپنی بیگم کے سامنے نہ کہیں اقرار گناہ کرتا رہے کہ ساری زندگی تانے کھاتا رہے۔ ہاں، بعد میں پھر وہ کہیں گے میں نے سن لیا ہے، تیرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ دوستوں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بعد میں مذاق نہ بن جائے۔ اکیلا بالکل بیٹھ کے مصلی پر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ تو ہر جگہ پہ ہے نا، تو اکیلے ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، اکیلے کیوں؟ حدیث قدسی اور پھر مصلی پہ صاف ظاہر مصلی پاکیزہ چیز ہے، سامنے خانہ کعبہ، اور اکیلے جو ہے نا اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں دو نہیں ہوتے، تیسرا میں اللہ ہوتا ہوں۔ تین بندے بات کر رہے ہیں تو تین نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ چار نہیں ہوتے، پانچواں میں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب بندہ اکیلا بیٹھا ہوگا تو دوسرا تو کوئی اور ہوگا نہیں، تو اب جب دوسرا کوئی نہیں ہوگا تو پھر دوسرا اللہ ہوگا۔ جب دوسرا اللہ ہوگا تو پھر جب اس سے باتیں کرے گا اپنے رب سے، کوئی اور درمیان میں نہیں ہوگا، کسی کا خوف خطرہ نہیں، بلا جھجک، بلا پریشانی، بلا شرم ساری کے جب شروع کرے گا تو خداوند عالم جو ہے نا پھر اس کے اوپر وہ بہت جلدی اس پہ رحم فرمائے۔ اچھا، تو اگلا پر جملہ کیا؟ الیہ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف توبہ کرے، یمتعکم متاعا الی اجل مسمی، اللہ اکبر۔ توبہ کرو، وہی تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا۔ یعنی اللہ کیا ہے؟ جب اللہ سے معافی مانگو گے کرنے کے بعد پھر یمتعکم، تم متاع میں چلے جاؤ گے، فائدہ میں چلے جاؤ گے۔ جیسے حج تمتع ہے، یعنی کیا؟ فائدے والا حج، یعنی کہ جو پیغمبر اسلام نے دیکھو نا نام رکھا اس حج کا، تو کیا کہا؟ حج تمتع۔ جو مکہ سے باہر رہتے ہیں، دور سے آتے ہیں، ان کا حج ہوگا حج تمتع، فائدہ والا حج، متاع والا حج، بینیفٹ والا حج، پروفٹ والا حج، لاس والا نہیں۔ تو اس طرح توبہ بھی اور زندگی جو ہے اس سے کیا کرو؟ یمتعکم متاعا، وہ تمہیں پروفٹ دے گا، تمہیں بینیفٹ دے گا، تمہیں فائدہ دے گا، الی اجل مسمی، موت آنے تک تم اللہ کی ان جو ہے نا وہ نعمات سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ اکبر۔ اور کیونکہ پروردگار ہی ساری فضیلتوں کا مالک ہے، جیسا وہ خود فضیلتوں والا ہے ایسا تمہیں بھی صاحب فضیلت بنا دے گا۔ لوگ تمہاری تعریف کریں گے، لوگ تمہیں سلوٹ کریں گے، لوگ تمہارے سے پیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا فضیلتوں والا بنا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، تولوا، یہ ایک ہوتا ہے تولا، وہ تولا ہوتا ہے ولا سے ہے، یہ تولو جو ہے نا اس کا مطلب ہے
منہ موڑنا. اگر تم نے منہ موڑ لیا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور پھر مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت خوفناک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انی اخاف، میں خوف کھا رہا ہوں علیکم تمہارے اوپر کہ عذاب یوم کبیر، بہت بڑا جو دن ہے نا، اس دن کا مجھے خوف ہے کہ جب تم نے منہ موڑ لیا مجھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے منہ موڑا. اللہ فرماتا ہے مجھے اس دن کا خوف ہے جس دن تم مجھ سے منہ موڑ کر بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. میرے سے منہ نہ موڑنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. پھر اللہ فرماتا ہے جب بندہ یہ کر لے گا تو میں اس کو فائدے بھی دوں گا، اس کو بینیفٹ بھی دوں گا، اس کو بہت حکمتیں اور بہت اس کی رسپیکٹ ہوگی، معاشرہ اس کو اچھا کہے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، سفینۃ البحار جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 488 پر یہ حدیث موجود ہے. جو لوگ گناہوں کے سبب کم عمری کی حالت میں جلد مر جاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جتنے بندے مرتے ہیں نا، جتنے بندے، یہ سارے بندے اپنی موت کی لمٹ پوری کر کے نہیں مرتے. زیادہ لوگ گناہوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لمبی لمبی عمریں، جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں 2000-2500، جیسے میں نے تذکرہ کیا قوم سمود، قوم عاد جو ہے، حضرت صالح اور ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کی منیمم جو ایج تھی وہ 600 ایئرس، 600 سال سے ان کی ایج شروع ہوتی تھی اور 1000 سال تک وہ جیتے تھے. اور ہماری جب جیسے جیسے آتے سلسلہ آتا گیا ان کی عمریں کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ گناہ میں زیادہ مبتلا ہو گئے. اب تو یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو گئے. ایک اور حدیث بھی ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا آخری زمانہ جو ہوگا اس میں آپ کہتے ہیں موت فجائیہ، اچانک ڈیتھ، سڈن ڈیتھ جسے کہتے ہیں، بڑی ہوں گی، بڑی موتیں اچانک ہوں گی، وجہ کیا ہے؟ تو معصوم نے جواب دیا کیونکہ آخری زمانے میں اچانک موتیں اس لیے زیادہ ہوں گی کیونکہ آخری زمانے میں زنا زیادہ ہو جائے گا. ان کے ہاں تو دیکھو تو شادیوں کا کوئی کنسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے نا. عورتوں کا میری فرینڈ ہے، میرا پارٹنر ہے، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نا. ہمارے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے نا، یہ دین دینا ہے نا. کوئی بوائے فرینڈ لڑکی نہیں رکھ سکتی اسلام مسلمان ہو کے، کوئی ڈیٹنگ شیٹنگ نہیں، یہ سب اسلام کے منافی ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں. اور پھر یہ تو بہت دور کی بات ہے نا کہ کوئی بچی مسلمان بچی کہے جی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے، یا مسلمان بچہ کہے میری گرل فرینڈ ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ تو اسلام کو بالکل ہی، یہ تو بے حیائی کا سیڑھی چڑھ چکا نا. اس سے پہلے بہت بڑی احتیاط جو ہے نا کہ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ایک جو ہے نا بچہ اور بچی جو ہے نا وہ آپس میں ہاتھ ملائیں یا وہ گفتگو کریں یا باتیں کریں، یہ بھی اسلام کو قبول نہیں ہے. اچھا اس سے بھی بہت پہلے سیڑھی ہے، کزن آپس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے، شرعاً حرام ہے. لڑکا لڑکی کزن جو ہے، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا بیٹی، خالہ کا بیٹا بیٹی، یہ بالکل اپنے گھروں میں پابندی لگائیں کہ پھپھو کی بیٹی ہے تو وہ لڑکا آیا تو اب وہ پھپھو کو تو وہ گلے مل رہا ہے اور وہ جو اس کی بیٹی ہے تو اس کو ہاتھ ملا رہا ہے. بھائی نہیں ملا سکتا، کوئی بات نہیں، اب شادی نہیں، وہ شادی شدہ ہے، بے شک شادی شدہ ہے تو اور گناہ ہے. اسے قرآن نے محسنات کہا ہے، سواد والا محسنات، ٹھیک ہے. تو مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ایسا سرایت کرتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر خاموش رہتے ہیں. جب ہم خاموش رہیں گے تو پھر وہ بندے وہ ریپلیسمنٹ ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے اس جگہ پر جو اس عہدے کے اہل نہیں ہوں گے. تو پھر آہستہ آہستہ کام جو ہے نا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اب اس کا کیا معصوم کی حدیث سے کیا ہم نے رزلٹ کیا نکالا ہے
کہ مولا فرماتے ہیں بہت سارے مرنے والے جو ہیں نا اپنی مدت اپنی زندگی پوری کر کے نہیں مرتے، جلدی ان کو موت آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ معصوم کے اس قول سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یعنی گناہ عمر کو کم کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگ لینا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اصل اس کا رزلٹ یہ نکلا اس حدیث کا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر خدا کی بارگاہ سے معافی مانگ لی تو زندگی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر معافی نہیں مانگتے تو کم عمری میں جو وہ ڈیتھ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے گناہ گاری کی وجہ سے۔ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد جلدی مر جاتی ہے جی، مالک کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے گھر میں رکھے ہوئے پالتو جانور جلدی مر جاتے ہیں جی، ہوتا ہے اس طرح۔ پرانے بزرگ کہتے تھے نا کہ جانوروں کے اوپر سختی آ گئی ہے، اور وہ صحیح کہتے تھے، اور یہ حدیث میں باقاعدہ یہ باتیں موجود ہیں۔ پھر سرکار حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً سورہ نوح میں یہ آیت موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہار۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ امام کا فرمان بھی موجود ہے، تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ تو سرکار حضرت نوح علیہ السلام، میں نوح نے ان سے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے کہا استغفروا، استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، وَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے اور وہ بہت جلدی بخشنے والا ہے۔ اوکے، اس کے بعد یرسل علیکم مدرارا، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولادوں میں وہ ترقی دے گا، مال بھی تمہارا بڑھ جائے گا اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ آج کل بیچارے غریبوں کو مذاق کرتے ہیں، اتنے بچے پیدا کر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اولاد کا زیادہ ہونا اور مال کا زیادہ ہونا، یہ استغفار کرنے کی وجہ سے نعمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ جنات، تمہارے باغ بھی بڑھ جائیں گے، جن کی تمہاری کھیتی باڑیاں بھی بڑھ جائیں گی، یجعل لکم انہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا وہ تمہارے کیا کرے گا؟ نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا، نہریں جاری۔ اچھا، نہر کب جاری ہوتی ہے؟ خود بخود، توجہ کرو تھوڑا سا، آپ بھی اس پڑھائی میں شامل ہو جائیں۔ یس، ویری گڈ آنسر ہے۔ نہر کب جاری ہوتی ہے؟ جب بارش ہو جائے، یعنی پروردگار نے دوسرے طریقے سے مطلب اشارہ کیا ہے کہ معافی مانگو، بیٹے بھی دوں گا، استغفار کرو، رزق میں بھی اضافہ کر دوں گا، استغفار کرو، کھیتی باڑی میں اضافہ کر دوں گا، استغفار کرو، نہریں جاری کر دوں گا۔ نہریں جاری کر دوں کیا مطلب ہے؟ اپنی رحمت بارش کی صورت میں زیادہ کر دوں گا۔ پروردگار سمجھانا چاہ رہا ہے نا، اپنی رحمت جو ہے بارش کی صورت میں زیادہ کر دوں گا، تاکہ میری رحمت میں تم کھیتی باڑی تمہاری لہاتی رہے، اور تمہارے جو ہے نا الحمدللہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عاجل فرج آل محمد۔ ٹائم شاید کتنا ہے آج؟ 25 پہ ہے، الحمدللہ، چلو شکر ہے، تھوڑے سے جی آ گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلو الحمدللہ۔ ایک اس کی اور ہے لیکن وہ روایت لمبی ہے، وہ نہیں پڑھوں گا۔ جی بسم اللہ۔ ہاں، یہی تو چاہتا تھا میں کو سوال کرے۔ سوال یہ آیا ہے کہ استغفار کیسے کیا جائے۔ اگلا سوال آپ کے دین میں یہ اٹھے گا، مختصر استغفار کیسے کیا جائے جلدی سے، اور وہ ہم 2 سجدوں کے درمیان میں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس لیے شارع مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ، سرکار سے کسی نے پوچھا، سرکار آپ یہ بتائیے کہ 2 سجدوں کے درمیان وقفہ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے فرمایا اور کوئی کویسچن؟
تو اس نے پھر سوال کیا کہ سرکار کویسچن یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنا ہی کافی تھا اللہ کو، 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا 2 سجدے تجھ بندے کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ سجدہ پہلا کرو، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ٹھیک ہے؟ جب سجدہ کرو گے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، گویا کہ میں مٹی سے آیا ہوں۔ سجدہ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مٹی میں تھا، اور پھر میں جب بیٹھوں گا تو پڑھوں گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ جو ہے نا اشارہ ہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور گناہ مجھ سے ہوئے، اس لیے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوسرا سجدہ، پھر میں نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت چیز ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب، ایک ہو گیا۔ اور دوسرا جو بہت جلدی استغفار قبول ہوتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھا جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اور بھی کئی طرح کے استغفار ہیں معصومین سے جو روایات ہیں، تو کسی بھی طریقے کا آپ استغفار یاد کر لیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے طلب استغفار کرتا ہوں، یعنی استغفار کو میں چاہتا ہوں۔ استغفار کا ذاتی معنی کیا ہے؟ فرگیونس، معافی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اور معصوم نے اور قرآن مجید نے اللہ کی وش کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ جہاں یہ کہو کہ مجھے اللہ معاف کر دے، وہاں توبہ کرنا ضروری، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں جس کی معافی مانگ رہا ہوں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اقرار کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جسے کہتے ہیں نا گلٹی ہونا، توبہ کا مطلب گلٹی ہونا ہے۔ پیر شمشیر شاہ صاحب جانتے ہیں کیونکہ یہ کورٹ میں بیٹھتے رہتے ہیں، جو بندہ گلٹی ہو جائے شاہ جی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہانی ختم ہو گئی نا۔ اچھا، گلٹی ہونے پر جج سزا کم دیتا ہے، اور اگر وہ گلٹی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کریم رب کہہ رہا ہے گلٹی ہو، جلدی جلدی گلٹی ہو جاؤ۔ جب بندہ گلٹی ہو گیا تو پھر اس کی معافی ہوگی، سزا کم ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ سجدے کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج میں بڑا خوش ہوں، ویسے بڑی خوبصورت نماز پڑھی بندوں نے، جمعے کی اور عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز میں 2-4 بندے ڈھیلے ہوئے، اپر بعد میں عصر کی ہم نے پڑھی، جمعے کی بالکل ویسے ہی سجدہ جلدی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے جب کھڑی ہو جائے صف تو ہاں بتانا چاہیے۔ ہاں مکے میں تو بھائی وہ نماز، یا مدینے میں وہ بڑا رکتے ہیں، وہ اسے وہ قومہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں قومہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ جو ہے نا جو متصل بالرکوع جسے کہا جاتا ہے، رکوع کی جب ہم جانے رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر باقاعدہ سائلنٹ ہو جائے جسم جو ہے نا باڈی ہماری، تو پھر اس کے بعد وہ پھر جانا ہے سجدے میں، تو وہ ہے۔ تو سجدہ جو ہے، جس طریقے سجدہ کرنے کا بھی میں، کیونکہ جب اب مستحب نماز پڑھ رہا تھا، اگر مجھے موقع ملا دیکھتا ہوں تو سجدہ کرنے کے لیے ہمارے انگلیاں جو ہے نا وہ بند ہونی چاہیے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں انگلیاں بند، انگوٹھا کھلا ہوا ہو، کان کے برابر اپنا ہاتھ رکھیں، انگلیاں بالکل ایسے بند ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اس میں خود دیکھ نہیں پاتے ہوتے، دوسرا بندہ ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے، تو اس میں سجدے میں انگلیاں بند ہونی چاہیے۔ اور باقاعدہ جن کے بڑے بال ہیں وہ بال بے شک رکھیں، ٹوپی پڑی ہوتی یہاں، وہ لے کے اپنے بال جو نا ان کے سجدہ گاہ کے اوپر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں ہاتھ جو ہے نا، اور مرد کے جو کونیاں ہیں یہ بھی فلور کے اوپر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ عورتوں کی کونیاں لگی ہونی چاہیے اور مردوں کی کونیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہاں سجدہ شکر جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سجدہ شکر کرو آپ تو پھر آپ کا جو پیٹ ہے وہ بالکل مصلے کے اوپر لگا ہونا چاہیے، پھر کونیاں لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کوئی کویسچن سجدے کے بارے میں؟ ہاں یہ دیکھو کتنا ہم جو ہے نا سجدہ شکر کرتے ہیں تو ہم ہاتھ ایسے رکھ لیتے ہیں، نہیں ایسے رکھ، کوئی بھی سجدہ اس میں ایسے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ایسے ہی رکھنے ہیں، جی ہاں ہتھیلیاں ہی رکھنی ہیں، جی ہاں۔
یہ بات بڑی خوبصورت ہے. سوال یہ آیا ہے کہ مثلا کچھ پیرنٹس جو ہے نا بچے ساتھ لے کے آتے ہیں, بیٹا آ گیا ساتھ چھوٹا, اور وہ بچہ جو ہے نا معصوم ہے, چھوٹا ہے, تو وہ حرکتیں کرتا رہتا ہے, تو کیا بندہ سجدے کی حالت میں, رکوع میں, قیام میں, سجدے کی حالت میں آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. سجدے کی حالت میں آپ نے جان بوجھ کر یا بھول کر, دونوں صورتوں میں ہاتھ اٹھا دیا تاکہ میں تھوڑی سی خارج کر لوں یا بچے کو سیدھا کر لوں, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز پوری دوبارہ پڑھنا پڑے گی. سجدے کیا قیام میں کھڑے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ہاں مثلا ہم رکوع میں گئے, بچہ ہمارے اوپر آ گیا, اس کو ہم اتار رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ماں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے, ماں کے لیے اسپیشل یہ ہے کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے اس کو تو پڑھنی بچوں کے سامنے چاہیے تاکہ بچے سامنے دیکھتے رہیں. اس چیز کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا, بچے بہت ساری چیزیں پک کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں کچھ چیزیں اولاد کی تربیت کے لیے بھی لے کے آؤں گا, اور اس کے اوپر وہ جو حدیثیں جس طرح کہ کل کوشش کریں گے کہ توبہ کے چیپٹر کو ہم تھوڑا سا کلوز کریں. بندے ایک چیپٹر کو 5-6 دن پڑھا جائے تو بور ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب توبہ تو کر لئی نہ ہونا, بخشے گئے ہیں. یقینی بات ہے جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نا, اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے, یقین مانے کہ اس کو توفیق ہوتی ہے تو آتا ہے. ہم گنہگاروں کے گھر میں کوئی بندہ آ جائے, ایمان سے بتاؤ اسے معاف نہیں کرو گے؟ جتنا بھی غصہ ہونا اندر دل چاہ رہا ہوتا ہے اسے معاف کر دیا جائے. وہ پھر وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کیسے کیا مسائل ہے فیملی کے سسٹم کے. وہ کریم رب کہتا ہے میری تم سے کون سی ٹکر ہے, میں اللہ ہوں تو میرا بندہ ہے. اب تو آ گیا ہے نا, جب تو آ گیا ہے تو سرنڈر ہو رہا ہے, تو گلٹی ہو گیا, معافی مانگ رہا ہے, جا تجھے معاف کیا, وہ معاف کر دیتا ہے. اس کی معافی پر یقین رکھنا چاہیے بندے کو, تو معاف کر دیتا ہے. تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کو ماں مطلب نماز کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہے, پاس کر رہی ہے, باپ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ زیادہ جو ہے نا اس میں کھیل کود میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کی اصلاح کے لیے بندہ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے. پورے 25 منٹ ہو گئے. اللہ پاک جو ہے نا, اچھا وہ گھڑی پھر بھی یہ پیچھے ہے بھائی, آگے چلی گئی ہے, اب کچھ سیکنڈ ہے, چلو معاف کر دیتے ہیں اس کو. اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے. آج کی افطاری سید طفیل حسین شاہ صاحب مرحوم مغفور اللہ مقامہ اس امام بارگاہ کے مانی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور باقی ان کے ساتھ سارے مرحومین بانیوں کے مالک درجات بلند فرمائے. اور کل شہری جشن پھر ہے, ہاں کل 5 بجے نا, لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کا جشن ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے 5 بجے آ جائیں, فوری طور پہ لوکل بھی پڑھنے والے ہیں اور حدیث قصہ میں شامل ہوں. آپ سارے حضرات جو ہے نا 5 بجے حدیث قصہ میں شامل ہوں, اور پھر انشاءاللہ چھٹی بھی ہے. اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وابناء المعصومین حجج اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسلم رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد